بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اسلام سے پہلے توحید کا نام و نشان نہیں تھا. توحید کے دعوے دار تو تھے، دین کا نام دے رکھا تھا، لیکن اور اقرار بھی کرتے تھے اللہ رب العزت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان سے فلاں فلاں چیز کے متعلق پوچھ لینا سنجیدگی سے، تو یہ کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللہ، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف نشاندہی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کام، اللہ کے صفات، اللہ کی قدرت کے ساتھ جوڑے بغیر اللہ کے کاموں میں، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے. الغرض آج کی آیت شریفہ یوں لگے گی جیسا کہ ہمارے لیے ہر وقت قرآن کہہ رہا ہے، تو ایسے ہی ہے اس زمانے والوں کے لیے. اس زمانے میں دنیا والوں کی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنا، طاقت کے بل بوتے پر، سیاست اقتدار کے بل بوتے پر، پیسے کے زور پر، کثرت کے زور پر وغیرہ وغیرہ، ایسی چیز کو کبھی دولت کو بنیاد بنا کر ظاہری طور پر تو مسلمان رہو یا کہلاؤ اعتراض نہیں، حقیقت میں اسلام کی طرز اسلامی زندگی کے پر رہو یہ پسند نہیں. طرز زندگی پر رہتے ہوئے اس کا اثر مشرک قوموں کے اوپر، غیر مسلمان قوموں کے اوپر پڑے، یہ اس کو برداشت نہیں کرتے. مختلف قسم کی چیزیں. جب اسلام بھی شروع ہوا تھا وہی کیفیت ہر دور کی ہے، ہر زمانے کی ہے، یہ قیامت تک رہے گی. توحید باری تعالیٰ کا حقیقی معنی مفہوم اور اس کی تعلیم و تربیت دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور و پابند کر رکھا تھا، اسی کے لیے آپ کو رسالت سے نوازا تھا، نبی بنایا تھا. کئی پیڑھیوں سے بت پرستی کے اوپر، شرک کے اوپر، دنیا داری کے اوپر، شیطانی طاقت اور فکروں کے اوپر زندگی گزارنے والے، جب ان کے دلوں میں یہ ساری چیزیں ختم ہو کر ایمان کا نور، توحید کی حقیقت ان کے قلب کی گہرائیوں میں جگہ لے لی. قلب کے گہرائی کہنے کا مطلب یہ ہے، عربی میں دو چیزیں، اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک کرتے ہیں قلب، 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 جس کو ہم دل 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 کہتے ہیں. یہ قلب ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، اتفاق سے اردو میں بھی استعمال ہے اسی معنی میں. اور ایک فؤاد ہے جس کو افئدہ جمع میں آتا ہے. یہ دونوں کا ترجمہ اردو میں دل 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 کرتے ہیں. قلب 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 ایک چیز ہے، قلب کے اندر والی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں فؤاد. کسی چیز کو پکڑنے، سمجھنے، یقین کرنے، ماننے کی طاقت، قوت وہ فؤاد کے اندر ہوتی ہے.
इसी मुनासबत से दिलों के गहराई का मतलब वो हुआ कि गहराई वाली एक चीज़ होती है जो जल्द समझ में आएगी नहीं। तो दिल की गहराइयों में ईमान दाखिल हुआ, इस्लाम कबूल के सहाबा, ये तादाद धीरे धीरे बढ़ रही थी। दुनिया सारी ताकत झोंक थी, ये धीरे धीरे भी बढ़ने न दिया जाए। ख़त्म करने की जो जद्दोजहद हो सकती, कोशिश हो सकती, उसके लिए आपसी तौर पर कबीलों में बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी नफरतें, लेकिन इस मुकाबले में सब एक होते चले गए। यही कैफियत कमोबेश आज भी दुनिया की है। सब एक आवाज़, मुखालिफत वाला पहलू, उसमें चंद नमूने भी आए और वो नमूने आ सकते हैं, आते रहे हैं, हुए हैं, होते रहे हैं। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए भी हैं। आज के ज़माने में तो बहुत 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 हुए हैं। खुद शहर क्या है, कोई एक बस्ती, एक महल्ला भी बचा हुआ नहीं है जिसमें मुसलमान हिंदू बने हैं, मुसलमान औरतें हिंदू घरों की दुनियावी जीनत बने हुए हैं, मुसलमान ज़ाहिरी अलामत भी, बुर्क़े की शक्ल भी, फलां शक्ल भी, फलां शक्ल भी, मेहतरों के पाँव पे गिरे हुए हैं, सफली अमलियात में हैं, फलां में फलां में फलां में। मगर ज़ाहिरी तौर पर इस्लामी लिबास भी सामने रखते हैं। ईमान और इस्लाम को दूर 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 तक ताल्लुक़ नहीं। एक तो उनके माशरे से मुतासिर होकर, या अपने इफलास से मुतासिर होकर, या अपने तंगदस्ती से मुतासिर होकर, या फलां फलां कई एक चीज़ें। 13 साल की ज़िंदगी मक्के मुकर्रमा की जो गुजरी है, हालात एक तरफ है, सीरत का पहलू है, लेकिन सबक उसमें बिल्कुल ऐसा पहलू है वो जिस तरह एक बच्चा पैदा होने के बाद बहुत कमज़ोर होता है, बीमारी जल्दी लगती है, मुतासिर जल्दी होता है, बार बार गिरता है, ज़ख्मी होता है, कई चीज़ों के साथ होता है, काफ़ी परेशानी के साथ उसे संभालना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है, उसको कुछ बड़ा हो तक उसको मजबूत करने के लिए माल और दौलत सब करना पड़ता है, रात दिन की नींद ख़राब करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके उसको पालना पोसना पड़ता है, उसकी निगरानी करना पड़ता है, हिफाजत करना पड़ता है। बिल्कुल इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम के पुख्ता होने तक, इस्लाम को समझ में आने तक, फिर समझ में आने के बाद उसको बचाने के लिए जिस तरह मशक्क़त होती है, एक सबक देना मकसद था अल्लाह ताला ने। मैंने कह लिया मैं मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ नारा लगा दिया, ये काफ़ी नहीं है। नारा लगाना भी एक शनाख्त है। नारे के पीछे इतनी बड़ी हकीकत है, गर्दन की जान की परवाह भी नहीं रहती उसको। अलगरज कई तरीक़े, खुफिया तो पर एक भी मुसलमान मिलता, पकड़ते मारते करते, इस्लाम से फेरते, मना करते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी वही है, लेकिन आप अटल रहे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी यही है, उनके वालिद हज़रत यासिर की ज़िंदगी वही है। हज़रत अम्मार की वालदा सुमैया, उनकी ज़िंदगी ये है। हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी यही है। कई एक सहाबा किराम अल्लाह ताला अलैहि मजमईन हैं। हत्ता के सिलसिले की कड़ी में खुद नबी पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लम्हा, हर आन, हर तरीक़े से आपको ख़त्म करने की जद्दोजहद बराबर करते रहे। तो आज के सायत में यह है, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही, मुसलमान को इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत है। बहैसियत मुसलमान
اپنے پاس موجود جو اسلام ہے اس کی حفاظت. جو کہلاتا ہے مسلمان، جو سمجھتا ہے مسلمان، یہ اسلام کے ساتھ تیرا جوڑ، آخر اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ کیوں ساری دنیا ساری جدوجہد کیوں کرتی ہے؟ تو پھر تو کیوں نہیں سمجھتا اپنے اسلام کو؟ تو ایمان کے ساتھ جو ہے، ایسے شخص کو ایمان سے ہٹانے کے لیے اب تو اعلان ساری دنیا کا اعلان ہے، ہم ختم کر کے رہیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. اس کے لیے کوئی بھی طریقے ہو سکتے ہیں. تو قید کلیہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اصول. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر وحدہ لا شریک توحید کا قائل ہو کر اسلام میں داخل ہو کر مسلمانی حالت میں زندگی گزارتا ہوا، پھر اس کے بعد ان حالات کے ذریعے سے وہ حالات، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، یہ حالات ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوں گے. شکلیں ہلکی سے ہوں گی، بڑی ہوں گی، دشوار ہوں گی، جان کی ہوں گی، مال کی ہوں گی، رہنے سہنے کی مقامی ہوں گی، روٹی روزگار کی ہوں گی. بہرحال ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کو لے کر ان کے کہنے پر، دباؤ پر، کاروبار کی بنیاد کے اوپر یا دنیائی فوائد کے لحاظ سے، تو ایمان کو چھوڑ کر ایمان سے ہٹ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں جو اللہ کا انکار کر دیتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہو گیا آپ کافر ہیں، کافر رہو، اجازت نہیں. لکم دینکم ولی دین. جہاں آپ کا زور نہیں چلتا، آپ ان کے اس میں رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں بلکہ آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تمہارا دین بھلے جو ہمارے پاس صحیح و درست نہیں ہے، لیکن ہم اپنا دین چھوڑ نہیں سکتے. وہ لیا دین، وہ مانے اور مجھ کو، ہمیں تو صرف ہمارا دین مقصود ہے، مطلوب ہے، وہی جان سے عزیز ہے. خوشحالی ہو کہ تنگ دستی ہو، جینا اسی کے سہارے پر، اسی کی نسبت سے، مرنا اسی کی نسبت سے. اگر کوئی اس سے پھر جاتا ہے پھرنے کی ایک شکل اور ہے. پھر جانے کی ایک شکل ہے جو کمزور شکل ہے. اللہ کے پاس مسلمان ہے، ظاہری طور پر غیر مسلموں کے پاس ان کے مطالبے کی تکمیل کر کے اپنی جان بچانے کی خاطر، صرف جان بچانے کی خاطر گردن پر تلوار ہو، ایسی صورت میں صرف یہ مطالبہ ہو جائے، کوئی شکل بچنے کی نہیں، بس ہمارے بھگوان کا، ہماری دیوی کا، فلاں کا نام لے، یہ کر لے، نعوذ باللہ تو اپنے پیغمبر کی شان میں بس اتنا لفظ کہہ دے وغیرہ. کوئی شخص بہت مجبور کر دیا گیا تو ایسی شکل، لیکن جان بچانے کی خاطر دل پوری طرح مطمئن ہونا، ایمان کے ساتھ سینہ کھلا ہوا رہنا، اسلام کی محبت ذری دیر کے لیے نہیں نکلنا، نہ نکالنے کا ارادہ کرنا. ظاہری طور پر، وقتیہ طور پر، ٹیمپرری ان کے الفاظ کو ان سے اپنے آپ کو بچا کر ہٹا لینے کے لیے وقتیہ طور پر کہہ دیتا ہے، لیکن ایمان سے مطمئن، وقلب مطمئن بالایمان، ایمان کے تقاضوں کے ساتھ، جتنے تقاضے اس کے ساتھ پوری طرح مطمئن ہے. تو بس یہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس قابل معافی ہے، ظاہری طور پر مسلمان کے پاس تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ
لیکن دباؤ میں آ کر جو مرتد ہو جاتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ اپنا لیتا ہے، علیہم غضب من اللہ، ان کے پر اللہ کا غضب۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا نام دوزخ ہے۔ اب دوزخ کے جتنے ہولنا کیا ہے وہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے۔ دنیا میں بھی انسان غصے کا اظہار گالی سے کرتا، ناک لڑا کے کرتا، پاؤں پڑوا کے کرتا، اٹھ بیٹھ کروا کے کرتا، تھپڑ مار کے کرتا، لات سے مار کے کرتا، مال دولت چھین لے کے کرتا، قتل کر کے کرتا، قید کر کے مختلف قسم کی اذیتیں دیتے رہتا، چرکے دیتا۔ یہ تمام زندگیوں میں ہے۔ ان تمام کو یہ کیا چیز ہے؟ غضب ہے۔ تو ایسے بندوں پر غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ تو دوزخ اللہ کے غضب کا نام ہے۔ اب غضب کا ایک حصہ بھی ہے کہ فرمایا یقیناً ان کے لیے بہت بڑا، بہت بہت بڑا، 2 مرتبہ بولنا پڑے گا بہت بہت، کیونکہ عظیم رحیم کے وزن پر، جیسا رحیم انتہائی مہربان، رحمان انتہائی رحم والا، تو رحیم کے وزن پر عظیم، انتہائی عظیم، یعنی بہت بہت بڑا عذاب ان کے لیے بھی۔ بہت بہت بڑا عذاب کیوں ہے؟ عذاب تھوڑا بھی تو سختی ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے، یہ ایسا کیا کیوں؟ جان بچانا چاہا کیوں؟ دنیا کی زندگی سے پیار محبت کر لیا، دنیا سے وہ پیار کرنے کے باوجود بھی دنیا بخشنے والی نہیں، دنیا موت سے بچانے والی نہیں، دنیا حاسدوں سے محفوظ رکھنے والی نہیں، دنیا حقیقی دوست ہو ہی نہیں سکتی، موت تو آ کر ہی رہیں گی، لیکن آخرت کی پرواہ کیے بغیر دنیا، مال کی طلب میں گیا دنیا، فلاں کی طلب میں کیا دنیا، فلاں کے کہنے پہ کیا دنیا، فلاں کے بہکانے پہ کیا دنیا۔ آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جو ہمیشہ دائمی ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی طریقے، دنیا والوں کے طریقے، دنیا والوں کے دباؤ کو، دنیا والوں کی چیزوں کو پسند کر لیا، تو گیا آخرت سے مراد جنت، اللہ کی رضامندی، خوشنودی، اس کو انکار کر دیا، ٹھوکر مار دیا، اس کو یقین نہیں رکھا۔ یقین ہوتا تو یہ ساری چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمار کو، ان کے والد یاسر کو، حضرت عمار کی والدہ سمیہ کو صحابہ کی بڑی فہرست ہے، لیکن ان کا سب سے پہلے ذکر یہ ہے، ان کا ذکر پہلے یہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر بہت دبلے اور کمزور، جو یاسر کے فرزند ہیں۔ عمار کے والد یاسر کو بڑی تکلیف دی، تکلیف کا نقشہ خود دھیان رکھے، لیکن ایمان سے ہٹے نہیں۔ اعضا کاٹتے رہے، ہٹے نہیں۔ حضرت عمار کے والدہ حضرت یاسر کی اہلیہ سمیہ، ان کو بھی یہ غیر مسلم کے پاس خادم تھی، یہ بھی اسلام کے اوپر، ایمان پر اتنی مضبوطی کو دیکھ کر اس نے یہ الزام لگایا، اچھا یہ ایمان لانے والے مسلمانوں کی محبت ہوگی تجھے، پورا نقشہ پیش کرنا بڑا دشوار ہے۔
بحیثیت مسلمان اسلام کے خاطر ثابت قدم رہتے ہوئے ایمان کو مضبوط کے ساتھ گلے لگا کر جان کی پرواہ نہیں کی، سب سے پہلے شہید یہی میاں بیوی ہیں، یاسر ان کی اہلیہ سمیہ. اس لیے عورتوں میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ، ان کے شوہر حضرت عمار ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں. لیکن حضرت عمار جو بہت دبلے نہیں ضعیف تھے، زبان سے کہہ ڈالا ان کے منشے کے مطابق ایک بات کو. جب مدینہ آئے تو صحابہ نے فرمایا تو ایمان کے مقابلے میں جان بچانے کے لیے تو نے کہہ دیا، یہ تو کافر ہو گیا. قرآن نازل ہوا اسی وقت، قاعدہ بنا کر دے دیا گیا. اللہ نے فرمایا تصدیق کی. عمار کے دل کے اندر توحید باری تعالیٰ، محبت رسول، دین کی حقیقت پوری طرح سے نہ بھرپور تھا، مطمئن تھا، ایمان کامل تھا. آخری شکل میں صرف زبانی. تو مسئلہ یہ ہے آخری شکل ہے، یہ کمزور ایمان کہتے ہیں اس کو، ورنہ جان دے دینا جیسے یاسر ان کی اہلیہ سمیہ نے کیا، یہ شکل سب سے اچھی ہے. اگر چھوڑ بھی دیں زندگی کی کب تک کی گارنٹی؟ قرآن کے اندر جگہ ذکر کرے اگر تم موت سے بچ کے کتنا بھی رہو، گھر کے اندر بھی محفوظ رہو گے. موت آنا ہے تو برابر آئے گی. گھر کے اندر بھی ایسے اسباب بنیں گے، کوئی تم کو قتل کرے گا. گھر کا فرض بھی نہ کرے، آپ کا فین چل رہا، فین چلتے کٹے گا، آپ کی گردن کاٹے گا. دیوار گرے گی، مرو گی. اللہ محفوظ نہ. تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا جو دنیا والوں کے دباؤ، طاقت کے دباؤ، سیاست کے دباؤ، اقوام کے دباؤ، مخالفتوں کی وجہ سے اب اسلام کو پھر بدل دیتے ہو. جبکہ ان کا اعلان بھی ہے ہم اتنے فلاں سال تک ہندوستان کے ہر مسلمان کو ہندو بنا کر رہیں گے. ایک کا تو دعویٰ ہے 2020 تک دیکھ لینا، گنتی کرنے کے لیے بھی ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا تمہیں. جو کثرت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر ساری دنیا ایک طرف کرتے تھے. انہیں کافر قرار دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہدایت والا صحیح مفہوم اس کو سمجھا نہیں. جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان ایسے کافروں کو، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیں گے. یعنی ہدایت اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. اس سے ہٹنے کا ارادہ کر لو گی تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی، تو گمراہی ہوگی. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جن کے دلوں کے اوپر، کانوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر بند کر دیے. یعنی حق بات پھیر کر باطل بات کو دل قبول کر لیا، کان سننا پسند کر لیے، آنکھیں دیکھنا شد ہو گیا. اب اس طرح مشرکانہ تہذیب و تمدن کے پکارے چلتے ہیں، ناچ ہوا اپنا چلتے ہیں. ارے بڑے دھوم سے نکالتے ہیں، دیکھیں گے تو صحیح اس میں آپ کو یہ بھی نکلے گا. کیوں؟ دیکھنا اچھا لگا، وہی دیکھے گا. کان دیے حق سننے کے لیے، حق جاننے کے لیے، آنکھ دیے حق سمجھنے کے لیے، باطل کو دیکھ کر اسے نفرت کرنے کے لیے، ذوق و شوق کے لیے نہیں. یہ غفلت والے دل والے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت ہے تو ان کو نکلنے کا بھی ایک راستہ ہے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، زندہ ہے، زندگی دے رکھا ہے. یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
یہ غلط حرکتوں سے ہٹ کر پھر توبہ کر کر پھر ایمان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اگر نہ کرنے پر یہ آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس نقصان ہی ہوگا، یعنی دوزخی ہی رہیں گے. پلٹنے کی شکل ہے ہی، اس کی وضاحت اگلے آدمی. سبحان اللہ.